السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو ضروری قرار دیا ہے، اور کوئی نماز اس کی تلاوت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں مقدمے کے طور پر سورۃ الفاتحہ رکھی گئی ہے، اور مفسرین نے بار بار اس بات کو لکھا ہے کہ پورے قرآن مجید کا جو سفر کوئی تلاوت کرنے والا یا قرآن میں غور و فکر کرنے والا طے کرتا ہے، اس سے پہلے جب وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے سمجھ میں قرآن کریم کا اصل موضوع آ جاتا ہے۔ جس طرح کسی کتاب کے مقدمے کو پڑھ کر اس کتاب کا موضوع سمجھ میں آتا ہے، اس کتاب کی سمت متعین ہوتی ہے، اسی طرح سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر قرآن کریم کی رہنمائیوں کی ایک رہنمائی اور قرآن مجید کے پیغام کی ایک سمت پڑھنے والے کو معلوم ہو جاتی ہے۔ بڑی ہی عظیم الشان صورت ہے۔ پورے گھنٹے اگر اس صورت کے فضائل بیان کیے جائیں تو شاید ناکافی۔ کئی کتابیں علماء کرام نے صرف اور صرف سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کی تشریح سے متعلق لکھی۔ یہ افسوس کا مقام ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم 25-30 سالوں سے، کوئی 40 سال سے، کوئی 50 سال سے ہر نماز میں، ہر رکعت میں، ہر سنت میں، ہر نفل میں، ہر فرض میں، ہر واجب میں بار بار سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، بار بار اس کو دہراتے ہیں، بار بار اس کو پڑھتے ہیں، شفا کے لیے بھی پڑھتے ہیں، دعا کے لیے بھی پڑھتے ہیں، تلاوت کے لیے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم بہت کم ہم میں سے ہیں ایسے باتوفیق جن کو اس بات کا احساس ہوا ہو کہ ہم معلوم تو کریں کہ اس صورت میں ایسا کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو پڑھنے کی اتنی تاکید فرمائی، اور قرآن کریم میں ایک پہلا نمبر اس صورت کو دیا گیا ہے۔ خود قرآن مجید نے اس صورت کے بارے میں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اللہ نے خاص طور سے ذکر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ایک صورت دی ہے، جو ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، المثانی بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ وہ 7 آیتیں مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر ضالین تک، اور بعض کے نزدیک الحمدللہ سے لے کر ضالین تک، اور وہ جو الحمد سے والضالین مانتے ہیں ان کے نزدیک
غیر المغضوب علیہم الگ آیت ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم الگ آیت ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الگ آیت ہے۔ بہرحال یہ تو سورہ فاتحہ کی اپنے فضائل اور سورہ فاتحہ کا قرآن مجید کے اندر ایک بلند مقام، یہ اس کا مختصر سا تذکرہ تھا۔ تھوڑا بہت اس سورت کی تفسیر سے متعلق عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سورت کے مقام کو، اس کی اہمیت کو، اس کے ذریعے سے جو پیغام اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتے ہیں اس کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ شروعات کی اللہ نے، میرے بندوں ہدایت کی کتاب ہے یہ قرآن، تم ہدایت کی تلاش میں میرے سامنے بیٹھے ہو، تم نماز کے اندر میرے سامنے آئے ہو، اور نماز مجھ سے ملاقات کا، مجھ سے گفتگو کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ آؤ اس نماز میں سورہ فاتحہ کے ذریعے نماز کی شروعات کرو۔ اور پھر اللہ نے اس سورت کی ابتدا فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ کسی بھی چیز کو شروع کرتے ہوئے ہمیشہ یاد رکھنا جب تک تمہارے اس کام کی نسبت اللہ عز و جل سے نہیں جڑے گی، تمہارا وہ کام کبھی بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، کبھی بھی بابرکت نہیں ہو سکتا، کبھی بھی تم اس کام کے ذریعے سے اپنے جائز مقاصد کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنے اس کام کو اللہ کی ذات عالی سے نہ جوڑو۔ تم قرآن جیسی کتاب کی تلاوت کرنے جا رہے ہو، تم نماز جیسے فریضے کو ادا کرنے جا رہے ہو، لیکن یاد رکھو ضرور بے ضرور بسم اللہ پڑھ کر اپنے اس عمل کی شروعات اللہ کے نام کے ساتھ کرنا۔ جب سورۃ الفاتحہ بھی بسم اللہ کے بغیر ادھوری ہے، جب سورۃ الفاتحہ کا تذکرہ اور سورۃ الفاتحہ کے فضائل بھی اللہ کے نام کی نسبت کے ساتھ لگائے بغیر ادھورے ہیں، تو بتائیے وہ کھانا کہاں سے بابرکت ہوگا جو بغیر اللہ کا نام لیے کھایا جائے؟ وہ پانی کہاں سے بابرکت ہوگا جو بغیر اللہ کا نام لیے پیا جائے؟ وہ لباس کہاں سے بابرکت ہوگا جو بغیر اللہ کے نام کے ساتھ پہنا جائے؟ وہ نعمتیں کہاں سے ہمارے جسم اور ہماری زندگی کو اچھا بنائیں گی جن نعمتوں کا استعمال ہم اللہ کا نام لیے بغیر کرتے ہیں؟ جب سورہ فاتحہ جیسی مقدس سورت بھی بسم اللہ کے بغیر ادھوری ہے، اور بڑی تعداد میں علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو عام زندگی جو اللہ کے نام سے کٹی ہوئی ہوگی اس زندگی کے اندر خیر اور برکتیں بغیر اللہ کے نام سے کہاں سے آ جائیں؟ خود قرآن کریم نے جہاں انسانوں کی تعلیم کا تذکرہ کیا، اس بات کا اشارہ دیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، لیکن یاد رکھیے پڑھیے گا اپنے رب کے نام کے ساتھ، پڑھیے گا اس رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اگر آپ کی تعلیم، اگر آپ کا معاش، اگر آپ کی تجارت، اگر آپ کی ملازمت، اگر آپ کا کھانا، اگر آپ کا پینا، اگر آپ کا اٹھنا اور بیٹھنا، اگر آپ کا چلنا اور دوڑنا، اگر آپ کا محنتیں کرنا، اگر آپ کا کوششیں کرنا، یہاں تک کہ آپ کا دین کی نسبت پر بھی اللہ کے بندوں کے پاس جانا، ان کی خوشامد کرنا، تعلیم حاصل کرنا، تعلیم کا لینا اور تعلیم کا دینا، دنیا کا کوئی بھی کام اگر اس کی نسبت اللہ کی ذات سے نہیں جڑی ہے، اگر اس کام کو کرتے وقت اللہ کا نام گرامی نہیں لیا گیا ہے، تو اس کام میں خیر اور برکت کا حصول کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ برکت اللہ کے نام کے ساتھ ہے، خیر اللہ کے نام کے ساتھ ہے، عافیت اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ جو کام اللہ کے نام سے ہٹ جائے گا، جس کام میں اللہ کا تذکرہ نہیں ہوگا، اس کام میں خیر و برکت کبھی نہیں آ سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اس ایک اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور بڑا کرم فرما ہے۔ اللہ کا تذکرہ آتے ہی بندے کے دل پر ایک بادشاہ، ایک شہنشاہ کائنات، ایک سارے جہانوں کا رب، ایک عزیز ذو انتقام، ایک جبار اور منتقم رب کا
کا تصور ابھر آتا ہے۔ میرے بندو، جب بھی میرا نام لینے جاؤ تو میری ان صفات کو یاد کرو جن صفات میں میری رحمت کا تذکرہ ہے، میرے پیار کا تذکرہ ہے، میری نوازش کا تذکرہ ہے، میری عطاؤں کا تذکرہ ہے، میرے دینے کا تذکرہ ہے، میرا تم پر ترس کھانے کا تذکرہ ہے۔ میری ان صفات کا تذکرہ کرو، میری ان صفات کو یاد کرو جن کے نتیجے میں تمہارے دل میں میری محبت آ جائے، میری عظمت آ جائے، مجھ سے گہرا تعلق آ جائے۔ الرحمن الرحیم، بڑا رحم فرماتا ہے وہ، بڑا کرم فرماتا ہے وہ، اور اس کا رحمان کا تعلق دنیاوی زندگی کے ساتھ ہے کہ وہ رب دنیا میں بھی بہت رحم کرنے والا ہے، اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ وہ رب صرف دنیا ہی میں نوازنے والا نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس رب کے نام کے ساتھ اپنے کاموں کو شروع کرے گا وہ رب کل قیامت کے میدان میں بھی اس کو نوازے گا، وہاں بھی اس کو عطا کرے گا، وہاں بھی اس پر انعامات اور اکرامات کی بارشیں کرے گا۔ تم نے اللہ کے نام سے شروعات کر لی، آؤ اب پڑھنا شروع کرو الحمدللہ رب العالمین۔ تم سب سے پہلے کائنات میں غور کرو، سب سے پہلے پوری دنیا کو دیکھو، تم ہدایت کے سفر پر نکلے ہو۔ یہ قرآن ہدایت حاصل کرنے کے لیے بندے کو ایک گائیڈ کی حیثیت سے دیا گیا ہے۔ تم اس کے ذریعے سے راہ پانا چاہتے ہو، دیکھو کائنات میں غور کر کے، اس کائنات کو دیکھو، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ کھیتیاں، یہ پھل، یہ باغات، یہ سبزیاں، یہ ساری دنیا تمہارے اللہ نے تمہارے لیے سجائی ہے۔ تم ان ساری کائنات میں غور کرنے کے بعد تم دیکھو یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہیں، اس کے نتیجے میں تمہارا دل خود پکار اٹھے گا الحمدللہ رب العالمین۔ اے رب، ساری تعریفیں، سارا شکر، سارا کمال صرف تیری ہی ذات کے لیے ہے، صرف تو ہی ہے جس کے لیے ساری حمد ہے، صرف تو ہی ہے جس کے لیے سارا شکر ہے، صرف تو ہی ہے جس کے لیے ساری ہمارے سجدے ہیں، ہمارا جھکنا ہے، ہمارا نیاز مندانہ حاضری دینا ہے، سب کچھ اے اللہ صرف اور صرف تیرے لیے ہے۔ کائنات میں تیرے علاوہ کوئی ذات حمد کی اور شکر کی مستحق نہیں۔ کمال شکر، کمال تعریف صرف اور صرف اس ایک اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تربیت کرنے والا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک بڑھانے والا، کھلانے والا، چلانے والا، دوڑانے والا، اڑانے والا، پلانے والا وہ ایک اللہ ہے جو رب ہے۔ رب کہا ہی جاتا ہے اس کو جو بندے کا پورا نگہبان ہو، جو مخلوق کی پوری تربیت کرنے والا ہے۔ تم یہاں آئے ہو، تم ہدایت کے سفر پر چلنا چاہتے ہو، کائنات میں غور کر کے ذرا اس رب کی ربانیت کو پہچانو، ذرا اس رب کی ربوبیت کا استحضار اپنے اندر پیدا کرو، اس کا نظام ذرا دیکھو کتنا شاندار نظام ہے۔ تم اس کے نظام میں غور کر کے تم لکھ دیتے ہو فلاں تاریخ کو سورج اتنے بج کر اتنے منٹ پر نکلے گا، اتنے بج کر اتنے منٹ پر ڈوبے گا۔ کون ہے وہ طاقت جو ایک نظام کے تحت روزانہ سورج کو اپنے مقررہ وقت پر نکالتی ہے اور اپنے نظام پر سورج کو اپنے مقررہ وقت پر ڈبو دیتی ہے؟ کون ہے وہ طاقت جو سارے مخلوقات کو ان کے پیدا ہوتے ہی ان کے زندگی گزارنے کا علم دے دیتی ہے؟ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، اس کو سیکھنا نہیں پڑتا کہ مجھے دانا کون سا کھانا ہے، اس کو معلوم نہیں کرنا پڑتا مجھے کس طرح چلنا ہے۔ چوہا پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس چوہے کے بچے کو اگر بلی نظر آئے گی وہ دوڑ کر بل میں گھس جائے گا۔ کون ہے وہ طاقت جس نے اس چوہے کو یہ بتا دیا کہ بلی تمہاری دشمن ہے؟ کوئی
بکری کا بچہ پیدا ہو کر کبھی گوشت پر منہ نہیں مارے گا اور کوئی شیر کا بچہ پیدا ہو کر سبزی پر منہ نہیں مارے گا۔ کون ہے جو ان کو سکھا کر بھیجتا ہے تمہاری خوراک گوشت ہے، تمہاری خوراک سبزی ہے، تمہاری خوراک دودھ ہے، تمہارا خوراک پانی ہے؟ کون ہے وہ طاقت جس نے ساری مخلوقات کو ان کا علم دے کر بھیجا اور پھر وہ اپنی طاقت سے ساری مخلوقات کو پلاتا ہے، پالتا ہے، بڑھاتا ہے، چلاتا ہے، دوڑاتا ہے اور ایک منزل تک ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے اور اس کے بعد ان کو موت کی نیند سنا دیتا ہے۔ یہ کام تو کسی رب کا ہے، ایسا رب جس نے اس پوری کائنات کو سجایا ہے، رب العالمین۔ یہ کائنات جو تم کو نظر آتی ہے وہ اس کا بھی رب ہے، اور جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے وہ اس کائنات کا بھی رب ہے۔ اس کی بادشاہت زمینوں پر، اس کی بادشاہت آسمانوں پر، اس کی بادشاہت جنت پر، اس کی بادشاہت جہنم پر، اس کی بادشاہت فرشتوں پر، اور اس کی بادشاہت ان لاکھوں مخلوقات پر جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، انسانوں کی نگاہوں سے ماورا ہے۔ رب العالمین۔ اس استحضار کے ساتھ مجھے بتائیے، جب سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی تو کیا ہماری نمازیں ویسی نماز رہیں گی جو آج ہیں؟ دماغوں میں خیالات، ہجوم، کوئی اپنا کاروبار نمازوں میں سیٹ کرتا ہے، کوئی اپنی دکانوں میں پھنسا رہتا ہے، کوئی اپنی نوکری میں الجھا رہتا ہے، کوئی بات سوچتا ہے، کوئی بات سوچتا ہے۔ اگر سورہ فاتحہ اس استحضار کے ساتھ اور اس جامع تفسیر کے ساتھ جو مفسرین نے لکھ دی ہے، اس یقین اور استحضار کے ساتھ سورہ فاتحہ کی اگر تلاوت کی جائے، نمازوں کا حسن دوبالا ہو جائے، اور پھر یہی نمازیں ہوں جن پر ایک مرتبہ اللہ کا نام لینے پر آسمانوں سے مدد اتر۔ ہمارے تو ذہن میں خیال بھی نہیں آتا کہ الحمدللہ رب العالمین کہہ کر میں نے کتنی زبردست اللہ کی تعریف کی ہے جو اللہ نے ہم کو سکھائی ہے۔ یہ اللہ کا حمد کا کلمہ یہ انسانوں کا سکھایا ہوا نہیں ہے، یہ خود اللہ نے سکھایا ہے۔ میرے بندو، اس طرح میری حمد بیان کرو۔ اب جب تم نے رب العالمین کی صفت پر غور کیا تو تمہارے دل میں پھر ہیبت طاری ہوئی۔ اللہ تو بڑا طاقتور ہے، اللہ تو بڑا زبردست ہے، وہ تو پکڑ بھی کرتا ہے، وہ تو سزا بھی دیتا ہے، وہ تو عذاب بھی دیتا ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، مالکوں کا مالک ہے، سب کا خالق اور رازق ہے۔ ایک ہیبت، ایک ڈر، ایک خوف تمہارے دل پر طاری ہونے لگا اور ایسا لگا کہ تم مایوس ہو جاؤ گے۔ میرے تو گناہ بہت ہیں، میری تو خطائیں بہت ہیں، میری تو غلطیاں بہت ہیں، میرے تو قصور بہت ہیں، شاید مجھے اللہ معاف نہ کرے اور اب مجھے وہ عذاب دے گا۔ یہ مایوسی تمہارے ذہن پر شاید چھا جائے، اللہ عز و جل نے فوراً تمہاری ان مایوسیوں پر بریک لگاتے ہوئے بھی آئے سکھائی، الرحمن الرحیم۔ میرے بندو، مجھ سے مایوس مت ہونا، یقیناً میں طاقتور ہوں، میں زبردست ہوں، میں عذاب بھی دیتا ہوں، میں سزا بھی دیتا ہوں، لیکن میرے بندو میری اصل صفت تو رحم کرنے کی ہے، صفت میری اصل عذاب دینا بھی ہے، لیکن میری رحمت کی صفت میرے غضب کی صفت پر حاوی ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، قرآن نے دوسری جگہ اعلان کر دیا میری رحمت میرے عذاب پر حاوی ہو۔ تم مایوس مت ہونا، تم بالکل پریشان مت ہونا۔ اگر تم نے غلطیاں کر کے زمین سے آسمان تک کا بھی ڈھیر لگا دیا ہے، اس کے بعد تم اپنے اللہ کے دربار میں آ کے ایک مرتبہ آنسو بہا دو، دل سے شرمندگی کا اظہار کر دو اور ارادہ کر لو آئندہ کی زندگی کی تبدیلی کا، تو وہ رب اپنے تمام حقوق تمہارے لیے معاف کر دے۔ جو قصور، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، وہ ان سب کو تمہارے نامہ اعمال سے نہ صرف مٹائے گا بلکہ ان کی جگہوں پر نیکیوں کا ڈھیر لگا دے گا۔ الرحمن الرحیم، دنیا میں بھی تم کو نوازے گا، آخرت میں بھی تم کو نوازے گا، دنیا میں بھی تم کو دے گا، آخرت میں بھی تم کو دے گا۔ اب بندے نے جب الرحمن الرحیم پورے استحضار کے ساتھ پڑھا تو بندے کو شیطان نے بہکایا۔ اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو رحیم ہے، معاف کرتا ہے، بخش دیتا ہے، سزا نہیں دیتا،
اصل رحیم ہے، اصل رحمان ہے، تھوڑی سی آزادی کر لو، کیا پریشانی، اللہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، میرے بندو میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، لیکن کہیں میری اس رحمانیت اور رحیمیت کا مطلب تم یہ نہ سمجھنا کہ تم آزاد ہو اور تم جو چاہے وہ کرو، نہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، مگر یاد رکھو مالک یوم الدین بھی ہوں۔ ایک روز ایسا آئے گا جس دن میں تمہارے اگلے اور پچھلوں کو جمع کر کے میں سب کا حساب لوں گا، اور زندگی کے ایک ایک لمحے کو تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ جو تم کر کے آئے ہوگے وہ تمہارے سامنے ہوگا، جو اچھا کیا ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، رائی کے دانے کے برابر اگر خیر اور نیکی کر کے آئے ہو وہ تمہارے سامنے ہوگی، اور رائی کے دانے کے برابر اگر شر اور برائی کر کے آئے ہو تو وہ تمہارے سامنے ہوگی۔ آزاد نہیں ہو، بے فکر نہیں ہو، بے پرواہ مت رہو، غفلت میں مت رہو، ہر لمحے یاد رکھو ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اپنے ایک ایک بول کا حساب دینا ہے، اپنے ایک ایک جملے کا حساب دینا ہے، اپنی ایک ایک بدگمانیوں کا حساب دینا ہے۔ جو جو دنیا میں کر کے جاؤ گے اس کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہے۔ اللہ کے حق کی کوتاہی اگر کرو گے، حقوق اللہ میں کوتاہی کرو گے تو بھی اللہ حساب لے گا، اگر معافی نہیں مانگی اور حقوق العباد میں کوتاہی کرو گے تو ضرور حساب لے گا، جب تک جس بندے کا دل دکھایا، جس کا حق مارا، جب تک اس سے معافی نہیں مانگو۔ اگر استحضار کے ساتھ بندہ یہ پڑھے تو ایک نماز استحضار کے بعد پڑھنے کے بعد بندے کو فوراً خیال آئے، اللہ مجھے تو کھڑا ہونا ہے تیرے سامنے، میں نے تو لاکھوں انسانوں کا دل دکھایا، میں نے تو ہزاروں کی ٹوپیاں اٹھالی، میں نے تو ہزاروں کو بدنام کیا، میں نے تو جس پہ چاہا جو چاہا الزام لگایا، میں نے باتوں کو بلا تحقیق آگے بڑھایا، اے اللہ یہ بڑی خطا مجھ سے ہو گئی، میں فوراً تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اور اب ان بندوں کو تلاش کر کر کے ان میں سے ایک ایک سے معافی مانگوں گا جن کا دل میری وجہ سے دکھا ہے۔ دنیا میں معافی مانگ کر حساب کا برابر کر لینا آسان ہے بنسبت قیامت کے میدان کے، کہ اس لیے وہاں کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس دن تم نے جس بندے کی حق تلفی کی ہوگی وہ تمہاری نیکیاں لے گا، اور جب تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اپنے گناہ تمہارے اوپر ڈال دے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، نہ ماں تمہاری رہے گی، نہ باپ تمہارا رہے گا، نہ بیوی تمہاری رہے گی، نہ شوہر تمہارا رہے گا، نہ اولاد تمہاری رہے گی، نہ دوست تمہارے رہیں گے، سب اس دن جان چھڑا چھڑا کر بھاگیں گے، ایک نیکی دینے کو کوئی تیار نہیں ہو۔ کیا ممکن ہے کہ مالک یوم الدین کو استحضار کے ساتھ پڑھنے کے بعد کوئی بندہ اس روش پر قائم رہے اور اس کی زندگی میں گناہ برقرار رہے؟ کیا ممکن ہے کہ ان آیتوں پر غور کرنے کے بعد کوئی بندہ سنیما کی لائنوں میں لگے اور ننگے ناچ دیکھے اور گانے سنے اور فلمیں دیکھے؟ کیا اس کا امکان ہے؟ جو بندہ یہ سب کر رہا ہے اور اس کے بعد وہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو صاف مطلب ہے یہ صرف اس کے زبان کے بول ہیں، سورۃ الفاتحہ نے اس کے دل میں جگہ نہیں بنائی۔ جو آدمی دن میں 20 مرتبہ اللہ کے روز جزا کے مالک ہونے کا اعلان کرتا ہو اور اس کے بعد وہ جہاں بیٹھے کسی نہ کسی کی برائی، وہ جہاں بیٹھے کسی نہ کسی کے خلاف سازشیں کرے، وہ جہاں بیٹھے کسی نہ کسی کے خلاف ماحول تیار کرے، وہ جہاں بیٹھے کسی نہ کسی کے بارے میں بدگمانیاں پالے اور لوگوں کو پلوائے، وہ جھوٹا مکار انسان ہے جو ایک طرف خدا کی ربوبیت اور اللہ کے روز جزا کے مالک ہونے کا اعتراف کرتا ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، اور مسجد سے باہر نکلتے ہی وہ سارے کام کرتا ہے جس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل میں روز جزا کا کوئی ڈر ہی نہیں، کوئی خوف ہی نہیں۔ اے اللہ ہمیں سورہ فاتحہ کی حقیقت نصیب فرما۔ ممکن ہی نہیں ہے میرے بزرگوں، ممکن ہی نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پر غور کرنے کے بعد زندگی میں انقلاب نہ آ جائے۔ میں پورے
اعتماد کے ساتھ یہ بات کر ہمارے علماء نے جو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھا ہے، سورۃ الفاتحہ کی صرف تفسیر پڑھ لینے سے زندگی میں انقلاب آ جانا چاہیے، انقلاب، بالکل روش چینج ہو جانی چاہیے، لائف سٹائل بالکل بدل جانا چاہیے۔ ایک ایک بول بولتے ہوئے یہ اللہ روز جزا کا مالک، مجھے کھڑا ہونا ہے، مجھے حساب دینا ہے۔ کوئی مایوسی کی بات آئے، الرحمن الرحیم، اللہ معاف کرے گا، ضرور کرے گا غلطی ہو گئی تو، لیکن گناہ کرنے کی طرف قدم بڑھے، مالک یوم الدین، نہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، اگر میری موت آ گئی تو قیامت کے میدان میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ نعمتیں ملے، الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری نعمتیں مجھے اللہ دے رہا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر سورہ فاتحہ کہیں نہ کہیں رہنمائی ضرور کرے۔ میرے بندو، تم نے میری تعریف کر لی اور سمجھ لی، اور کسی حد تک تم نے محسوس کیا کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت، میرا مقام، میری عظمت، میری بڑائی، میری کبریائی، میری جلالت، میری علو شانی کتنی زبردست ہے۔ کچھ استحزار شاید تم کو آیا ہے، تو اب تم اپنی نیاز مندی کا اظہار کرو گے، اب تم ظاہر کرو گے کہ اللہ میں تو کچھ نہیں ہوں، آپ یہ ہیں، آپ رب العالمین ہیں، آپ الرحمن الرحیم ہیں، آپ مالک یوم الدین ہیں، میری کیا حیثیت ہے اللہ، میں آپ کے سامنے کیا ہوں، میں بتاتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میرے اللہ میں تو تیرے ہی آگے سجدہ کرتا ہوں، میں تو تیرے ہی آگے سر جھکاتا ہوں، میں تو تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اور اے اللہ میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے، جب مجھے مدد مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے میں تیرے دربار میں آ کر تجھ سے ہی مدد کا سوال کرتا ہوں۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میرا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، میرا کوئی مقام نہیں ہے، میں تو ایک گندے قطرے سے پیدا ہوا ہوں، میری کیا اوقات، میرے رب میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، بس میں تو تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور جب میں دنیا سے تنگ آتا ہوں، پریشانیوں میں گھرتا ہوں، تو جب میری نگاہ کسی دربار کی طرف اٹھتی ہے جہاں سے مدد ملتی ہے تو وہ تیرا دربار ہوتا ہے۔ رب کریم، میں اپنے پورے وجود کو تیرے سامنے ذلیل کرتا ہوں، اپنے پورے وجود کو تیرے سامنے مٹاتا ہوں، میں فنا ہوں، تجھے بقا ہے، میں مٹ جانے والا ہوں، تو ہمیشہ رہنے والا ہے، میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، میں بے سہارا ہوں، تو سہارا دینے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر بندے نے اپنی تذلل، اپنی عاجزی، اپنی تواضع، اپنی انکساری، اپنا کچھ نہ ہونا، اپنی بے حیثیتی، اپنی فنائیت کو اللہ کے سامنے پیش کر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ جملہ تذلل اور تواضع کے استحضار میں ڈوب کر کہنا چاہیے، میری کوئی حیثیت نہیں، یہ صرف زبان کے الفاظ نہ ہو، دل و دماغ پورا وجود اس جملے سے متاثر ہو، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں آپ کی عبادت کرتا ہوں، آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ کیا قرآن کی اس آیت سے ان تمام لوگوں کو سبق نہیں ملتا جو اللہ کے دربار کے علاوہ دوسری جگہوں سے مدد مانگتے ہیں؟ جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ مزاروں کے چکر لگاتے ہیں اولاد کے لیے، اور جن کا یہ عقیدہ ہو کہ فلاں جنگلے میں دھاگا باندھنے سے اولاد ملے گی، اور جن کا یہ عقیدہ ہو کہ ایسا کریں گے تو کاروبار میں ترقی اور ایسا نہیں کریں گے تو کاروبار میں گراوٹ، شرکیہ عقائد۔ میں نے بہت پہلے بھی ایک بیان میں یہ مثال دی تھی، بلکہ ابھی چند دن پہلے ہی یہیں فیروز آباد میں ایک مسلم دکاندار کے پاس مجھے جانا ہوا، کوئی سامان مجھے لینا تھا اور گھر پہ پسند کروانا تھا۔ میں نے کہا صبح کا وقت تھا، 10 ساڑھے 10 بجے ہوں گے، میں نے کہا بھائی اگر آپ سے ہمارے روابط بھی ہیں، آپ مجھے یہ سامان دے دیں، میں گھر پہ دکھا دوں، اگر وہاں پسند آ جائے گا تو میں لے جاؤں گا۔ تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب 1 گھنٹے کے بعد آ جائیے۔ کہا بھائی سامان آپ کے پاس موجود ہے، میں ابھی یہاں پر موجود ہوں، میں لے جاؤں گا، میں 1 گھنٹے بعد کہاں ہوں؟ مولانا صاحب مان جائیے۔ میں نے بھائی وجہ تو بتاؤ، آپ ابھی دے سکتے ہو۔ مولانا صاحب آپ پہلے کسٹمر ہو، اگر آپ اس طرح ادھار والے انداز سے لے گئے تو یہ سارے دن ادھار کا سلسلہ چلے گا۔ میں نے کہا آپ مسلمان ہیں، کیا عقیدہ ہے؟ کہ وہ ایسے ہی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا بندہ
کسی واسطے سے نہیں بتا رہا، اپنے ساتھ گزرا ہوا واقعہ بتا رہا ہوں۔ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ صبح ادھار دینے سے دن بھر ادھاری آئے گی اور صبح ادھار نہ دینے سے دن بھر ادھاری نہیں آئے گی۔ کیا یہ شرک نہیں ہے؟ کوئی شک ہے اس کے شرک ہونے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنے ہزار مرتبہ اس بندے نے نمازوں میں پڑھا ہوگا، لیکن سورہ فاتحہ دل کے اندر نہیں اتری ہے، جس کے نتیجے میں آج تک یہ گندا عقیدہ اس کے اندر موجود ہے۔ پورے تواضع کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے استحضار کے ساتھ ڈوب کر بندہ کہے اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نفع تیرے ہی ہاتھ میں ہے، نقصان تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری تیرے حکم سے آتی ہے، شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہوتا ہے صرف اور صرف تیرے حکم سے ہوتا ہے، کسی مخلوق میں کوئی طاقت نہیں کہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ اور اسی لیے میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اسی لیے میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ میرے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے، تیرے نبی نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، میں اس لیے اسباب اختیار کرتا ہوں، میں اسباب کو حقیقت نہیں سمجھتا، اصل کرنے والی ذات تو تیری ہے، اسی لیے میں پہلے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہوں اے اللہ مجھے بیماری آئی ہے، شفا آپ دیں گے، لیکن آپ کے نبی نے سکھایا ہے کہ بیماری آئے تو دوا کرو، میں اس لیے دوا کرنے جا رہا ہوں۔ شفا کا دینا نہ ڈاکٹر کے بس میں ہے نہ دوا کے بس میں ہے، شفا آپ کے حکم سے آئے گی۔ اے اللہ اس دوا کو میری صحت کا سبب بنا دیجئے، یہ دعا کرتا ہے بندہ، پھر جا کر دوا لیتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس بندے نے دل سے سمجھا۔ اور ایک بندہ ساری دنیا کے اسباب اور ٹکڑم لگانے کے بعد پھر جب کہیں کچھ نہ بچا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ۔ جب سارے آسرے ٹوٹ گئے، سارے ہاتھ پیر چلانے کے طریقے ختم ہو گئے، تب آ رہے ہیں اے اللہ کوئی سہارا نہیں بچا۔ اللہ کو پیار تو اس وقت بھی آتا ہے، لیکن اللہ بندے سے کہتا ہے بندے کتنا ظلم تم اپنے اوپر کر رہے۔ جب اچھے تمہارے ایام گزر رہے تھے، اچھے دن تو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، جب ایام تمہارے اچھے گزر رہے تھے تب تو تم نے مجھ کو یاد نہیں کیا، اب جب سب طرف سے مایوس ہو گئے تب آئے ہو۔ چلو خیر آئے تو صحیح، اگر ابھی بھی تم اچھی نیت سے آئے ہو اور اپنی پچھلی زندگی پر نادم ہو تو میرے بندے میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، میں تمہیں ضرور عطا کروں گا۔ لیکن کیا اچھا ہو کہ بندہ شروع سے ہی انہی جذبات سے معمور رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ترانہ ہو بندے کا۔ تم نے میری تعریف بھی کر لی، تم نے میری حمد بھی کر لی، تم نے میری پاک صفات کو بیان بھی کر لیا، اور اپنی عاجزی اور تواضع اور انکساری اور تذلل کی کیفیت کو میرے سامنے بیان بھی کر دیا۔ بولو میرے بندے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اے اللہ آپ ہی بتائیے ہم آپ سے کیا مانگیں۔ بندے میں راز کھولوں تمہیں کیا مانگنا ہے؟ تم اس دنیا میں تم سب سے بڑی نعمت جو مانگنا چاہتے ہو میں سکھاؤں تمہیں؟ اللہ آپ ہی سکھائیے، اب تک آپ ہی نے سب سکھایا ہے، یہ بھی آپ ہی بتا دیجئے کہ اب جب میں نے اپنی عاجزی ظاہر کر دی تو میں آپ سے کیا مانگوں؟ میرے بندے زمین کی سب سے بڑی نعمت میں سکھاتا ہوں کہ تم مجھ سے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے آپ سچے نیک راستے پر چلا دی۔ اے اللہ مجھے مال دے دیجئے یہ نہیں کہا، اے اللہ مجھے دولت دے دیجئے یہ نہیں کہا، اے اللہ مجھے عہدے دے دیجئے یہ نہیں کہا، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجئے، مجھے اچھے راستے پر چلا دیجئے، مجھے نیک راستے پر چلا دیجئے، میں بھٹکوں نہیں، میں گمراہ نہ ہوں، تیری ذات کے علاوہ جو میں اقرار کر کے آیا ہوں میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں اس راستے سے کبھی نہ ہٹ جاؤں، مجھے اللہ بس سیدھے راستے پر قائم رکھیے، سیدھے راستے پر قائم رکھیے۔ میرے بھائیوں جو بندہ دل کی طرب کے ساتھ اور کلہر کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم کہے گا، کیسے ممکن ہے وہ حرام کا لقمہ کھائے؟ کیسے ممکن ہے کہ گناہ کی طرف اس کے پیر بڑھیں؟ کیسے ممکن ہے وہ ٹی وی اور گانوں اور فلموں کا شوقین ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ نمازوں کو ضائع کرے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو توڑے؟
کیسے ممکن ہے کہ ساری دنیا ظلم اور کفر سے بھرتی جا رہی ہو اور اس بندے کے دل میں کبھی خیال بھی نہ آئے، کبھی خیال بھی نہ گزرے؟ یہ میں درمیان میں عرض کر دوں، اس وقت بہت بڑی محرومی ہماری اور آپ کی یہ ہے کہ امت مسلمہ کی بدحالی کو دیکھ کر بھی اور بدعمالیوں کو دیکھ کر بھی اور پوری دنیا کفر کے کفر کو دیکھ کر بھی ہمارے دلوں سے بے چینی ختم ہو جائے۔ ہم میں سے ایک نہیں ہوگا، شاید کوئی خوش قسمت ہو جس کو کبھی دعاؤں میں بھی یہ خیال آتا ہو، اے اللہ یہ حضور کی امت حضور کے طریقوں کو چھوڑ کر کہاں جا رہی ہے۔ زبان سے تقریر کر دینا بہت آسان ہے اور سن لینا اس سے زیادہ آسان ہے، لیکن وہ تڑپ اور وہ آگ جو انسان کو بے چین کر دے، جو اس کو لیٹے سے اٹھا دے اور بیٹھے سے چلا دے، جو آگ لگی تھی ہمارے بزرگوں کے دلوں میں، جو ایک آگ لگی تھی حضرت مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے قلب مبارک میں، وہ آگ ختم ہو گئی۔ مولانا الیاس مقرر نہیں تھے، مولانا الیاس مصنف نہیں تھے، مولانا الیاس کی زبان میں حقلاہٹ تھی، وہ بولتے تھے تو صحیح سے اپنی بات کہہ نہیں پاتے تھے، لیکن دنیا گواہ ہے وہ دل کی ایک چنگاری تھی جو بستروں پر ان کو تڑپاتی تھی، اٹھ کر ایک ایک بندے کے ہاتھ ڈالتے تھے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی اور حضرت مولانا علی میاں سے سینکڑوں مرتبہ حضرت مولانا الیاس نے روتے ہوئے کہا، مولانا میں کیا کروں، میرے دل میں جو بات ہے میں آپ سے کہہ نہیں پاتا، ایک بے چینی ہے میرے اندر، میں تو اپنا درد بھی نہیں رکھ پاتا، یہ امت کہاں جا رہی، یہ کیا ہو گیا ہے حضور کی امت کو نمازیں ضائع کرتی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے حضور کی امت کو گالیاں بکتی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے حضور کی امت کو سیاست کے نام پر بٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے کو گالیاں، ایک دوسرے کی تفسیر، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں، یہ کدھر امت جا رہی؟ کیا اس راستے پر ڈال کر گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا یہ حالات جو آج کل ساری دنیا میں ہیں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے یہ حالات معلوم ہو اور یقیناً اللہ ان کو خبر بھجواتا ہوگا، کیا بیتتی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میری امت، میں تو تم کالوں کو اور گوروں کو، عربیوں کو، عجمیوں کو، فارسیوں کو، حبشیوں کو، بلالیوں کو، مدینیوں کو، مکیوں کو، سب کو ایک تھالی میں ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے گیا تھا، یہ کن کن بنیادوں پر تم نے ایک دوسرے کو گالی دینے کے بازار گرم کر رکھے؟ رائے کا الگ ہونا، کسی بات میں اختلاف کا ہونا، یہ بالکل الگ چیز ہے۔ آدمی کی رائے الگ الگ ہو سکتی ہے، آدمی کا مزاج الگ الگ ہو سکتا ہے، صحیح بنیادوں پر آدمی کا سلیکشن الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن کیا اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کو گالیاں دی گئی؟ کیا اس کی بنیاد پر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالی گئی؟ جس نظام میں یہ طریقہ گھس آئے اور یہ مزاج گھس آئے، اس نظام پر خدا کی لعنت ہے، لعنت ہے۔ یہ امت توڑنے کے لیے نہیں ہے، یہ امت جوڑنے کے لیے۔ اہدنا الصراط المستقیم رو رو کر اللہ سے مانگے ہم سب، اے اللہ ایسے ماحول میں جب صحیح راستے سے ہٹا کر گمراہیوں پر راستے پر لے جانے کی ہر طرف سے محنتیں ہو رہی ہیں، اپنے کرم سے مالک ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھیے، ہمیں نیک راستے پر قائم رکھیے، ہمیں اچھے راستے پر قائم رکھیے۔ اب بندے نے یہ دعا مانگی، فوراً دل میں سوال اٹھا، کہاں ہے وہ اچھا راستہ، کہاں ہے وہ نیک راستہ؟ میرے بندوں، میں نے تم کو بے سہارا نہیں چھوڑا ہے، میں اس راستے کی نشاندہی بھی کروں گا، صراط الذین انعمت علیہم، مانگو وہ راستہ جن پر تیرے وہ بندے چلے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا فضل ہوا، جو تیرے پیارے ہیں، جو تیرے محبوب ہیں، جن کی چہروں کو دیکھ کر تجھے یہ لگتا ہے یہ اللہ کے پیارے بندے ہیں، جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جن کا مشغلہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کا عام کرنا، جن کی زندگی سنتوں والی ہو، ان بندوں کو تلاش کرو، ان کے راستے کو چنو، ان کے راستے پر ان کے پیچھے پیچھے چلو، وہی ہے وہ راستہ جس راستے کو الصراط المستقیم کہا جاتا ہے۔ تلاش کرو، ڈھونڈو، معلوم کرو، پتہ کرو اور اس راستے کی پیروی کرو، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور اسی آیت کی دوسری تفسیر
قرآن نے کی، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا وہ کون ہیں؟ وہ سب سے پہلے انبیاء ہیں، اس کے بعد صدیقین ہیں جنہوں نے انبیاء کا ساتھ پکڑا، والشہداء اور وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانوں کو پیش کر دیا، والصالحین اور نیک لوگ، عبادت گزار لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ، اللہ کے تذکرے کرنے والے لوگ، یہ صالحین ہیں۔ ان بندوں کے راستے پر پیچھے پیچھے چلو، اپنا آئیڈیل، اپنا رہنما، اپنا پیشوا ان ایکٹروں اور ایکٹریس کو مت بناؤ جنہوں نے تم کو تباہی کے ان دہانوں پر کھڑا کر دیا۔ ان کو پیشوا مت بناؤ، پیشوا بناؤ صالحین کو، نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، جن کی زبان جب کسی کے لیے بولے تو اچھا بولے، جن کی زبانوں سے زہر نکلے، جن کی زبانیں ہر وقت غیبت اور چغلی سے بھری رہیں، جن کے نفس کے اندر خباثت ہو، جن کا مقصد فلاں اور فلاں کو ذلیل اور رسوا کرنا اور ان کی بدنامیاں کرنا، جن کا یہ مقصد ہو، ایسے بدباطل لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ جس طرح سانپ کو دیکھ کر بھاگتے ہو، ایسے زہریلے اور خبیث فطرت لوگوں سے ایسے ہی بھاگو، کیونکہ ان کی صحبت تمہارے دلوں کو ناپاک کر دے گی، تمہارے وجود کو جلا دے گی، تمہاری روحانیت کو تار تار کر دے گی۔ بھاگو ایسے لوگوں سے جن کے دل بغض اور عداوتوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ انعمت علیہم، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، آپ نے اچھے لوگوں کا راستہ تو بتا دیا، لیکن کچھ برے لوگ بھی تو ہوں گے۔ کون ہیں وہ برے لوگ؟ میرے بندے، برے لوگ وہ ہیں جن پر میرا غصہ ہوا، جن پر میں ناراض ہوا، اور جو راہ سے بھٹک گئے، جو صحیح راستے پر نہ رہے، جنہوں نے اچھی زندگی کو چھوڑ کر برائی کے راستے کو اختیار کر لیا۔ ان لوگوں سے دور رہو، ان لوگوں سے بچو، وہ چاہے یہود اور نصارہ ہوں اور چاہے تمہارے درمیان رہنے والے وہ گنہگار ہو، جن کو اپنے گناہوں پر فخر ہے، جو اپنے گناہوں پر بڑے خوش ہیں، جن کو اپنی ان بدعمالیوں پر بڑا ناز ہے، جو فخریہ انداز میں اپنے ان گناہوں کو بیان کرتے ہیں اور جاننے اور سمجھنے کے باوجود ان کی یہ غلطیاں نہیں سدھرتی، نہ ان کا جھوٹ جاتا ہے، نہ ان کی غیبت جاتی ہے، نہ ان کی چغلیاں جاتی ہیں، نہ ان کا نمازوں کو چھوڑنا جاتا ہے، نہ ان کا گانوں اور فلموں کا پیار جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کرے سورہ فاتحہ کی اس تفسیر کو یہ مختصراً میں نے عرض کر دی، ہم شوق اور ذوق کے ساتھ اپنے علماء سے درخواست کر کے پورا پڑھیں، ان سے پوچھیں ہم کن کتابوں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کو پڑھ کر ہم اسی استحضار کے ساتھ نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھا بھی کریں اور سنا بھی کریں، تاکہ یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو کہ اس قرآن پاک کے ذریعے اور اس سورۃ الفاتحہ کے ذریعے ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو جائے اور ہم بری راہ سے ہٹ کر اچھی راہ پر چلنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔